محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی کما ورد فی سورۃ النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ وعن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على الارض بيت من ضبر ولا مدر الا ادخل الله فيه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل رواه الامام احمد رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اجمالاً انہی کے مفہوم اور معانی پر گفتگو کروں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے۔ میں یہیں رک کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما، ان میں شامل فرما جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے کہ انہیں لازماً زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، اور ان کے اس دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہاں بھی میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے حالات نظر ڈالیے، ہم مسلمان اس وقت کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے۔ امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے، لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے
کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہارے خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گا۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب در حقیقت فرائض ہے، نماردہ ہے، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے، یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جان لو کہ وہی فاسق ہیں۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے، ابلیس کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے
تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہو جائیں۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں، اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے۔ میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں۔ یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائیں، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی ہے۔ لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانی پیش نظر ہے، میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔
پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے. پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے. ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ دوسرا کام ہے، اور بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں. ہمارے یہ دو عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھے، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے. میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان میں. افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا. اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو. یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا ہے. علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے. نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے. نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں. اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئیں. بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی. دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے. آج ہمیں ایک موقع ملے گا. علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی، اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے. بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجوزہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا. یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو. علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the North West Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas or bayonets. یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا، مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا. ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ بیونٹس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو. یہ بات بالکل بھلائی جا چکی ہے، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز، وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں. اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے. یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حد بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی. اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر. یہاں نقشہ یہ ہے، اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فطرہ کے نخجیر ہیں، دونوں اسی کامن ویلتھ میں ہیں.
اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے، کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا، اس کا یہ اعزاز، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مزاحمت فراہم کی ہے۔ آپس میں کلاشنکوفیں نہ چلائیں، آئیں میدان میں اور اس کو روکیں، سد باب کریں۔ بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئیں۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات۔ قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا۔ قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث، لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں، جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی، اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات، ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری۔ ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے، قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے۔ جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، وہی نظام جوں کا توں، اوپر سے لے کر نیچے تک، اثر تا پا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت بھی کروں گا۔ وفاداری بشرط استواری عین ایماں ہے، ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جوں کا توں قائم رکھا ہوا، سرے منہ فرق نہیں آیا۔ یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے، چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں،
اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی ہیں، علماء کرام بھی تو ہیں، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ اگر یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ اصل ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید برآں ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں۔ انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں کی۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ نظام نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جوں کا توں برقرار رکھیں، چوری کی سزا نافذ کر دیں، ڈاکے کا سدے باب کر دیں، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے، غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں، دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام، سب کا دین ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین تو ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے، سچا دین، عادلانہ دین، وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے۔ جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ کرو۔ لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول۔ یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے۔ تیسری بات میں ذرا گنتی کر کے بھی بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان باتوں کو تفصیلاً سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں، مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رواں روی میں 1 مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔
میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں۔ اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دہل اس کا اعلان کریں گے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے، پارلیمانی جمہوریت۔ چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے۔ ہمارے ہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں، اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود۔ معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹیٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے ہوئے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے سرایت کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ ہی نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے۔ نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے
کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا. ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا. لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا. اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان. یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیتمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے کہ ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو. کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا. یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا. نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا تو رکھا ہوا ہے. 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا. جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود. جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا. سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں. لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ. پہلے قدم اٹھایا. یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں. اگرچہ یہ کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری انہی پر مشتمل ہے. اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم ہے. 7ویں چیز مخلوط معاشرت. مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں. شانہ بشانہ، قدم بقدم، اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر. کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا. میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں. پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتی. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے. میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھیں، 15000 مرد تھے. مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر. لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں. وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں، منکر بن گیا ہے. اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں. یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا. ان سے پوچھئے، روتے ہیں. ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹر ہو چکی ہے. خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولاد رلتی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں. بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے. مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے. بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. تیسری بات میں برس کر رہا ہوں، تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان.
یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا؟ عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق اس کے اسباب، فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلوا بہی، اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی۔ یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے۔ دو نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں، کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب پھر ہو رہا ہے۔ اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے، جیسا کہ اس سے پہلے بہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان دو لفظ کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، تین قدم ہے۔ زبانی عصبیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش، یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے۔ دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو۔ کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو، لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں۔ یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اخلاق کا دیوالہ نکل چکا۔ وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق بتمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، یہ اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت طاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی، اللہ کے دشمنوں پر بھی۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے۔ چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر ہے۔ باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں، بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا ہے، جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا، اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی۔ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو امریکہ اب ہندوستان سے، بھارت سے تو راضی ہے۔ اب تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے، ایٹمی طاقت۔
جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے، جو ابھی باہر ہے، ایک دستبرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے۔ ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے، وہ چین ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ در حقیقت زمینی رابطہ توڑنے کے لیے بین الاقوامی سازش ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ شمالی علاقے بھی شامل کیے جائیں، گلگت بھی اور ہنزا بھی، تاکہ چین کے ساتھ پاکستان کا زمینی تعلق منقطع ہو جائے۔ یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے، اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً، لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ غرائیں اور لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو۔ ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائیں، روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض، امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض، ہماری غریب لوگوں کی کمائی، اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے پاس جاتا رہا۔ ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ، لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی پتے کی ہے، ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ کا جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے، وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے، وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ F-16 جہاز اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہیں وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار، وہ تو پھر جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا، اس کا کوئی مصرف نہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس، اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں، تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے۔ ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں، اس کا حل نکالیں، جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو، اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو۔ لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورہ حج میں فرمایا گیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے، خائن پسند نہیں ہے، ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے، پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا۔ لیکن مسلمان ہوں، ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں، اللہ کے ساتھ مفاہمت کریں، مصالحت کریں، صلح کریں۔ یہ سمجھ لیجئے اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن، سپر ڈال دینا۔ اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی، کوئی تصادم تھا، ہتھیار پھینک دینا، یہی تو اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں، اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں، اس کی اطاعت قبول کریں، تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے۔
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اب آئیے وہ نظام خلافت، جنرل صاحب نے آپ کو بتایا، صحیح بتایا، کوئی عنوان کی تبدیلی مراد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قومی اخبار کے اداریہ نگار کو کوئی شک پیدا ہو گیا تھا، استحزان کہہ دیا کہ موجود ہے یہ صدر مملکت ہے یا سربراہ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو خلافت ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ بات سمجھ لیجئے، کامل نظام بدلنا ہے۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے 250 برس قبل نعرہ لگایا تھا، فَقُ كُلِّ نِظَامٍ، یہ پورا نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے، اس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے بکھیر دینا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام انقلابی جد و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ووٹوں کی بھیک مانگ کر نہیں ہو سکتا، یہ محض ریزولوشن پاس کرنے سے نہیں ہوگا، یہ خالی اور خونی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، ایک انقلاب کے ذریعے سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، قربانیاں دے کر ہوگا۔ لیکن جب ہو جائے گا تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ یہ ہیں 10 نکات جو میں نے میدان میں دیکھا کہ ایک ایک بینر کی حیثیت سے یہ سامنے رکھے ہوئے، لیکن ظاہر بات اس میں پڑھ نہیں سکیں گے آپ، میں اجمالاً ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا نکتہ، اللہ کی حاکمیت کا غیر مشروط اقرار، جو بحمد اللہ قرارداد مقاصد میں ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بلا استثناء بالادستی کو تسلیم کرنا دستور میں، جو ہم نے نہیں کیا، بڑی ڈینگ ماری، عوام کو دھوکہ دے دیا۔ علماء بھی پہلے تو کچھ بہت بیانات انہوں نے تیکھے دیے تھے، کچھ خیال ہو رہا تھا کہ شاید ہمت کریں گے، بعد میں سب کے سب انکار زیر پر ہو گئے۔ ایک دھمکی ملی، تم IJI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہو، سینیٹر بنے ہو، ہمارے بنائے بنے ہو، نہیں بول سکتے، لہذا چپ ہو گئے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے، مولانا زاہد الراشدی کا ایک مراسلہ مجھے ملا تھا، وہ تمام علماء کو انہوں نے بھیجا کہ کیا مشروط بالادستی کتاب و سنت کی اسلام میں جائز ہے؟ ہر شخص کہے گا حرام، غیر مشروط بلا استثناء بالادستی، چاہے وہ نظام ہو اور چاہے وہ قانون ہو۔ ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی بالادستی بشرطے کہ وہ ہمارے نظام پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ کلمہ کفر ہے، یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہیں اس وقت ہے۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ عوام کو دھوکہ دے لو گے؟ اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ عوام کو تم نے مطمئن کر دیا، ہم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کر دیا، وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کا ایک نتیجہ اور سمجھ لیجئے، یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے کہ کوئی قانون سازی ہوگی نہیں خلافت میں۔ قانون سازی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہ تو گنے چنے ہیں، وہ تو حدود ہے، دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو مباحات ہیں وہ سب کی سب اپنے مشورے سے ہم طے کر سکتے ہیں۔ کیا بجٹ بنائیں، ایلوکیشن کیا ہو، ٹیکسیشن کیا ہو، فورن پالیسی کیا ہو، ایجوکیشن پر کیا نظام بنایا جائے، اس پہ ایلوکیشن کی طرح سارے کام جو اصل ہے وہ مباحات کا دائرہ ہے، اس کے اندر لیجسلیشن ہو سکتی ہے۔ وہ لیجسلیشن بھی عدالت نہیں کرے گی، کوئی مولوی نہیں کریں گے،
بلکہ یہ کہ وہی اسمبلی کرے گی جو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں جاہل لوگ آ جائیں گے تو وہ اجتہاد کریں گے، بلکہ یہ کہ اجتہاد تو اہل علم کریں گے۔ البتہ جس کا اجتہاد نافذ ہوگا وہ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت تسلیم کرے، اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا۔ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپیریئر کورٹس، وہاں ایک عام آدمی بھی جا کر دعویٰ دائر کر سکے گا کہ جناب دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، فلاں قانون میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے۔ عدالت کو اختیار ہوگا، وہ اس کو کل عدم قرار دے دے، گورنمنٹ کو نوٹس دے، اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر دوسری قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر لو، خلا کو پر کر دو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون کل عدم ہو۔ یہ ہے پروسیس۔ اس پروسیس کو واقعہ یہ ہے کہ صحیح انداز میں شروع کیا تھا ضیاء الحق نے۔ نظری طور پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، جو اس نے کیا ہے اس کا بھی اقرار ہو، جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اعلان ہو۔ انہوں نے کیا، شریعت کوڈ بنا دی اور یہی اصول طے کیا، شریعت کوڈ میں ہر مسلمان جائے، کوئی قانون ہو اس کے بارے میں اگر وہ ثابت کر دیں یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، کل عدم ہو جائے گا۔ لیکن کیا نہیں کیا وہ بھی سمجھ لیجئے، شریعت کوڈ بٹھا کر اس کو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، بیڑیاں بھی پہنا دی۔ نہ ہمارے دستور کے بارے میں بول سکتے ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو اور چاہے پیر کرم بخش صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم نے لا کر بٹھا دیا، دستور پر بات نہیں کر سکتے، عدالتی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، اور تو اور آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کام بڑا اچھا کیا تھا، صحیح کیا تھا، لیکن یہ کہاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہو تو کہا جائے جناب یہ سب گھر آپ کا ہے اطمینان سے، لیکن دیکھیے کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ یہ حشر ہمارے ہاں ہوا ہے اسلام کے ساتھ، دکھا دی بڑی شریعت کورٹ، جسٹس غلام علی صاحب پہنچ گئے اور ہمارے صاحب پیر صاحب پہنچ گئے اور تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے اور بھی بڑے بڑے علماء پہنچ گئے، لیکن یہ کہ ان کو سجا کر بٹھا دیا گیا۔ ان چار طرف بالکل ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں۔ باقی کچھ قوانین ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن نہ مالیات کا نظام بدلے گا، نہ خاندانی نظام جو ہے اس میں جو کچھ کیا تھا ایک عامر مطلق نے پہلے ایوب خان نے، اور اس کو دوسرے اس عامر نے مسلسل 11 برس تک تحفظ دیا ہے، جس کو تمام اس ملک کے جتنے بھی مسلمہ فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت سے خلاف ہے، شریعت سے تجاوز ہے، لیکن وہ قانون 1962 سے لے کر 1992 آ رہا ہے، 30 برس سے جوں کا توں لاگو۔ اسی میں ضیاء الحق صاحب کے 11 سال بھی اور اسی میں ہماری شریعت کوڈ کے اتنے سال بھی سب جیت گئے ہیں، لیکن یہ کہ پرنالہ وہیں گر رہا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل الاصول سمجھ لیجئے، حاکمیت اللہ کی، بالادستی کتاب و سنت کی، بغیر استثناء، نظام بھی قانون بھی، ان سب کے اوپر ان کی بالادستی۔ قانون سازی کیجئے، پارلیمنٹ بنائیے، مجلس ملی بنائیے، لیکن کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ منافی ہے، جائے ہائی کورٹ میں، سپیریئر کورٹ میں، ثابت کر دے، علماء بھی جائیں، دلائل دیں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کل عدم ہو جائے گا۔ یہ ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس اسلامی نظام کا جو خلافت ہے، اس لیے کہ خلافت کے معنی ہی نیابت کے ہیں، حاکمیت کی نفی ہے اس میں، اسی لیے تو ہم نے جمہوریت کی اصطلاح ترک کر دی۔ جمہوریت کو کتنا ہی دھو لے، پاک کر لے، کتنے ہی پانیوں میں سے نکال لے، اس میں انسانی حاکمیت کا تصور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے علامہ اقبال کے فرزند، وہ شخص جو کہہ گیا اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے، شہر لاہور، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری۔
ان کے فرزند ارجمند پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سوورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی۔ دوسرا نکتہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ خلافت میں خلافت المسلمین ہوتی ہے، خلیفہ خلیفت المسلمین ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں۔ خلفائے راشدین امیر المومنین کہلاتے تھے۔ یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نظام ہے خلافت کا۔ غیر مسلم اس میں صرف ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہ سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا، اسی لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس لفظ کو گالی بنا لیا گیا ہے، گالی نہیں ہے، ذمہ داری۔ خلافت ذمہ داری لے گی، کسی غیر مسلم کی جان مال آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسے پرسنل لاء میں مکمل آزادی ہوگی، اسے مذہب اور عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی تحفظ کیا جائے گا جتنا مسجدوں کا۔ یہ ساری ذمہ داری لی جائے گی، اس لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے خلافت کا نظام اللہ کی خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اس کا ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ جو نہ اللہ کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، انہیں لیجسلیٹو پروسیس میں کیسے شامل کریں، انہیں اس ریاست کی پالیسی میکنگ میں کیسے حصہ دیا جائے۔ ہاں فنی طور پر ان کی ملازمتیں ہو سکتی ہیں، وہ مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، جہاں ریاست اور حکومت کی پالیسیز بنتی ہیں، وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں لیجسلیشن ہے، قانون بننا ہے، جو کتاب و سنت کے تابع بننا ہے، وہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ ہوں گے پروٹیکٹڈ مائنورٹی۔ یہی اب میں چاہتا ہوں اس حدیث کا ٹکڑا جو میں نے روک لیا تھا بیان کر دوں، اور یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے۔ لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کا اعزاز اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ معنی کیا ہے اس کے؟ اگر گھر والا خود اسلام قبول کر لیتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اب وہ بھی اس عزت کے اندر شریک ہو گیا جو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اس کے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے اسے بھی اپنے گھر کے اندر جو چاہے کر لے، لیکن پورے نظام کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، لہذا اس کی توہین ہو گئی خود بخود۔ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے، شراب پینی ہے پی لے، اپنا جو معاملہ کرنا چاہے، کسی ایک معبود کو نہیں ہزاروں معبودوں کو سجدے کر لے، اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ ملک میں نظام اللہ اور اس کے رسول کا، غلبہ اللہ کے دین کا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہی دو شکلیں ممکن ہے جو حضور نے بیان فرما دی، اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نصارہ اور یہود کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، جبکہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہے۔ آگے چل کر فرمایا یہود اور نصارہ کے لیے ایک ایگزمپشن ہے، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا۔ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہی ہے جسے حضور نے فرمایا ذل ذلیل، اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے اسلامی ریاست میں۔ البتہ جزیہ کیا ہے، اسے بھی گالی بنا دیا، یہ گالی نہیں ہے۔ ریاست جب ذمہ لے گی، خلافت کا نظام انڈر رائٹ کرے گا، ان کے جان اور مال کے تحفظ کو، ان کی آزادیوں کو، مذہب اور عقیدے کی آزادی، ان کے پرسنل لاء کی آزادی، تو کچھ ٹیکس انہیں دینا پڑے گا نا،
کچھ تبادلے میں ہوگا. مسلمان زکوٰۃ دیں گے، اگر عشری زمین ہے عشر دیں گے، خراجی زمین ہے خراج دیں گے، تو انہیں بھی کچھ دینا ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ان سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور ان سے ہوگا ٹیکس. وہ ٹیکس ہے جس کا نام جزیہ ہے. جزیہ کسے کہ جزا، بدلہ. یہ تو ایک در حقیقت مبادلہ ہے. حکومت جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. تو جزیہ جزا ہے. ذمہ وہ ہے جس کے تمام حقوق کی ضمانت خلافت کا نظام دیتا ہے. یہ ہے ایک علیحدہ معاملہ. البتہ یہ کہ جہاں تک خلیفہ کا انتخاب اور جو بھی قانون ساز آپ ادارہ بنائے اس کے انتخاب کا معاملہ ہے، اس میں صرف مسلمان مرد اور عورتیں ووٹ دیں گی، اور صرف وہ مسلمان اس میں حصہ لیں گے، مرد. اس لیے کہ امورکم الی نسائکم یہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. عورتوں کے حوالے کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے کی ہیں، وہ میں بعد میں کروں گا. ووٹ دیں گی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے بعد کے تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوا، جس کے ذریعے سے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مردوں سے بھی رائے لی، خواتین سے بھی رائے لی. رائے کی حد تک ہمارے پاس مثال موجود ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات